السلام علیکم۔ پروگرام آئینہ کے ساتھ طاہر احمد بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ مینارے توڑنے اور مسجدوں کی بے حرمتی کرنے کے لیے پاکستان میں جو ریاستی سرپرستی کے ساتھ ایک کیمپین چلی ہوئی ہے، اس میں پچھلے ہفتے میں مزید اضافہ ہوا اور خاص طور پر ضلع شیخوپورہ جو ہے وہ ٹارگٹ بنا رہا اس ساری بےہودگی کا، خرافات کا۔ مختلف قسم کے اچٹتے ہوئے جملے اور اس پہ ایک طرح کی ناپسندیدگی کا اظہار یا بطور خبر اس چیز کو سوشل میڈیا پر آنا، وہ تو ساتھ ساتھ چل رہا ہے، لیکن جو طے شدہ بات ہے یا جس میں کوئی لچک یا شرمندگی نہیں ہے اور بیک فٹ نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ ریاست اور ریاست کے ادارے، حکام، وہ پوری طرح اس میں ملوث ہیں۔ اس پہ آپ کسی آئی جی سے پوچھیں گے، اس کا ایک دائیں بائیں سے گزرنے والا بیان آ جائے گا۔ آپ کسی وزیر اعظم کو لے کے بیٹھ جائیں گے، وہ کہے گا پاکستان کی سرحدوں کے اندر کسی اقلیت کو بھی ہم ایسے نہیں ہونے دیں گے۔ جو بڑی چھلانگ لگائے گا وہ یہی بات کرتے ہوئے کہے گا بشمول احمدی، لیکن عملاً ظاہر ہے کہ اس کے اوپر خاموشی ہوگی، اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی ایکشن نہیں لیا جائے گا۔ اس حد تک نہیں لیا جائے گا کہ آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جب احمدیوں کے علاوہ کسی اور طبقے یا کسی اور مذہب کے لوگوں، سکھوں، ہندوؤں یا عیسائیوں کے ساتھ کوئی بھی واقعہ اس طرح کا ہوتا ہے، تو جو سرکردے ہیں پاکستان کے، جو صاحبان اختیار ہیں، وہ وزیر اعلیٰ ہوں، وزیر اعظم ہوں، وہ پولیس کی انتظامیہ کے لوگ ہوں، یا اور تو اور میں نے جنرل باجوہ کو اور دیگر آرمی چیفز کو بھی اس پہ بیان دیتے ہوئے سنا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے جس میں ان کے لیے، یعنی احمدیوں کے معاملے میں آج تک میں نے نہیں سنا اور کسی نے بھی کبھی نہیں سنا، ماں سوائے اس چھوٹی سی جو کاکڑ صاحب نے پچھلے دنوں ایک منیز جہانگیر کے ساتھ بات کی تھی، اس ایکسیپشن کو چھوڑ دیں، اور وہ بھی صرف دکھاوے کی تھی، اس میں ریالٹی کچھ نہیں تھی۔ ریالٹی ہوتی تو اب تک وہاں، یعنی یا وزیر اعظم جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں، یا پھر وہ بے اختیار ہیں، یا ان کو اپنی کی ہوئی بات کا یاد رکھنے اور اس کا پہرا دینے کے لیے حافظہ ساتھ نہیں دے رہا۔ اور آخری بات، ان ساروں کو اگر کہا جائے کہ ان میں سے کوئی بات بھی نہیں تھی، تو پھر یہ ہے کہ وہ پارٹی ہیں ساری ریاست کے ادارے، اور ریاست کے ادارے، ریاست میں آج کل جو ہے نا جس بات پہ چک چک کے اور ڈر ڈر کے بات کی جاتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جرنیلاں دا نا نہ لے لیا جے، وہ کتے آرمی دی گل نہ کر بویا جے۔ ٹھیک ہے، میں فالو کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا کہ کہاں کہاں کون کون ہاتھ ڈال رہا ہے، کس کو اٹھایا گیا، کس کو پٹخا گیا، کس کو جکڑا گیا، یا جیسے وہ ایاز امیر صاحب کل پرسوں بہت سے نام لے کے تو یہ بتا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جناب جب اختیار سارا آپ ہی کے پاس ہے تو پھر کون سا الیکشن اور کیسی بات۔ اس کا مطلب ہے کہ چاہے وہ اپوزیشن ہو، چاہے وہ دانشور ہوں، چاہے وہ عام میڈیا کے ٹائکونز ہوں، یا تاجر برادری ہو، مطلب سارے کے سارے تان تو جا کے ٹوٹتی ہے آرمی چیف کے اوپر۔ اب بات ہے بڑی دو اور دو چار کی طرح کی۔ کوئی ایسا قابل ذکر واقعہ یا سانحہ ہو تو آرمی چیف تک بات پہنچتی ہے۔ معیشت کی لٹیا ڈوبنے جا رہی ہو تو آرمی چیف ہی جو ہیں وہ تاجروں اور
ان کے ساتھ میٹنگز کریں گے۔ پاکستان کی سالمیت کو معاشی لحاظ سے خطرہ ہو تب بھی آرمی چیف ہی درمیان میں آئیں گے، اور اگر کسی کے اوپر کسی پاکستانی شہریوں کے گروہ پر منظم حملے ہوں، چاہے وہ سکھوں پر ہوں یا جڑاں والے کا واقعہ ہو یا دیگر عیسائیوں پر ہوں یا مطلب ہندوؤں پر ہوں، اس وقت بھی آرمی چیف ہی آگے آئیں گے، ود ون ایکسیپشن کہ احمدیہ ایشو کے معاملے میں نمبر 1 وہ آگے نہیں آئیں گے، بیان نہیں دیں گے، نوٹس نہیں لیں گے جیسے کہ کچھ ہوا ہی نہیں ہے، اور نمبر 2 اس کی بیکنگ ضرور کریں گے۔ یہ ہے بات۔ 84 میں جو آرڈیننس جس نے جا کے بنیاد رکھی ہے ان ظالمانہ قوانین اور ان حرکتوں کی، اور جس میں 6,500 سے زیادہ احمدیوں کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ پڑھنے کے جرم میں جیلوں میں بند کیا گیا تھا، بسم اللہ پڑھنے کے جرم میں جیلوں میں بند کیا گیا تھا، اس سارے کیمپین کی سرپرستی کون کر رہا تھا؟ وہ آرمی چیف تھا، ضیاء الحق، اور صدر پاکستان تھا۔ پچھلے 3 سالوں میں جو حملے ہوئے ہیں، جو ٹارگٹ کلنگز ہوئی ہیں، اس زمانے میں بھی کون تھے؟ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے آرمی چیف تھے، وہ ہر دوسری بات پہ بولے، اس بات پہ نہیں بولے۔ اور اب بھی جو طبقہ، جو گروہ منظم طور پر دن دہاڑے کالیں دے دے کے اور یہ پوری بدماشی کر رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت کے نام پر، اس گروہ کو کوئی پاکستان کا دانشور اور سمجھدار آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس تحریک لبیک کو کھڑا کنہوں نے کیا ہے۔ ٹھیک، انیشیٹوز لیے جاتے ہیں، ایسا کیا جاتا ہے، ساری دنیا میں ریاستیں کرتی ہیں، ریاستی ادارے کرتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے۔ ایک بات اور بھی ہے، وہ جی ان کے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں۔ جس وقت اسی تحریک لبیک نے 2 دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جب وہ ان کے ہاتھ سے باہر جانے لگی ہے، ایک دفعہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ والے جو رپورٹ تھی اس کے مطابق کہ فیض آباد دھرنے میں انہوں نے ان کے ساتھ مینیپولیشن کی اور پھر وہ واپس اٹھائے گئے پیسے دے کے یا جس طرح، جب وہ ان کے کہنے پہ اٹھائے گئے تو اس کا مطلب ہے ان کے کہنے پہ ہی بٹھائے گئے تھے۔ اور جب وہ ایک دفعہ آرمی چیف کو اور مسلح افواج کے لوگوں کو سیدھے ہو گئے تھے تو انہوں نے جا کے خادم رضوی کو رینجرز نے آپریشن کر کے اسی وقت اٹھا بھی لیا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ ان کے کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اور میں اس سے بڑھ کر ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ جتنے میڈیا کے سیانے ہیں، سارے ٹیلی ویژن کے ٹاک شوز کے جو سینئر موسٹ اینکرز ہیں، ان کے اور پاکستان کے سینٹ اور اسمبلی سے زیادہ جو نظر رکھتا ہے پاکستان کے معاملات پر وہ انڈیا ہے، کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ اگر کوئی گروہ، چاہے وہ تحریک لبیک ہو یا وہ تحریک طالبان ہو، وہ واقعتاً پاکستان آرمی کی پہنچ سے باہر ہو چکا ہے تو انڈیا وڈ بی دا فرسٹ کنٹری کے جو اٹیک کرنے میں دیر نہیں کرے گا۔ مذاق بنایا ہوا ہے، آپ سمجھتے کیا ہے؟ آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اگر پاکستان کے جو متحارب گروہ ہیں اور اس طرح کے نان سٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ واقعتاً مسلح افواج کی طاقت سے باہر ہو چکے ہوتے تو انڈیا انتظار کرتا ہے آپ کا، وہ تو دانت پیستا ہے ہر وقت اس بات پر۔ اس کا مطلب ہے ریاستی سطح پر، انٹیلیجنس کی سطح پر اور حقیقت کی سطح پر سب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے بالکل چابی کے کھلونے ہیں، آپ ان کو چابی بھر کے چھوڑتے ہیں۔ کریں۔ یہاں پر ایک ٹارگٹ تو صرف احمدی ہیں نا، باقیوں کی تو میں نے اس لیے بات نہیں کی کہ ظلم ان پر بھی ہوتا ہے، لیکن ان کے ظلم پر آپ بولتے ہیں، آرمی کے چیف بولتے ہیں، آپ کے وزیر اعظم بولتے ہیں، آپ چاہے اشک شوئی کے جھوٹے دعوے کرتے ہیں لیکن آپ آ کے کھڑے ہونے کی بات کرتے ہیں۔ ایک طبقہ ہے جس پہ آپ بات نہیں کرتے ہیں۔ اس وقت تک جتنی بات ہے وہ سوشل، پولیٹیکل، کلچرل اور
سماجی حوالوں سے آپس میں جو مختلف دھڑے ہیں ان کی بات کی جا رہی تھی۔ ایک حصہ اس بات کا الگ بھی ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں آپ خاموش رہتے ہیں وہاں حضرت نواب مبارکہ بیگم صاحبہ کا شعر ہے، فرماتی ہیں کہ لب خاموش کی خاطر ہی وہ لب کھولتا ہے، جب نہیں بولتا بندہ تو خدا بولتا ہے۔ اس کیس میں آج نہیں، ہمیشہ سے خدا بولتا آیا ہے۔ 53 میں خدا بولا اور اسی تماش بینوں کے تھڑے لگانے والوں کی ملائیت کے سر کچلنے کے لیے احمدیوں کی خاطر نہیں، ریاستی سٹرکچر بچانے کی خاطر آپ کو مارشل لا نافذ کرنا پڑا لاہور میں، جنرل اعظم والا۔ پھر یہ بھی آپ کو کرنا پڑا کہ جو چند مارے گئے تھے سیدھی گولیاں مار کے، ان کی لاشیں ٹرکوں میں سارے لاہور میں آپ نے پھرائی تھیں، اور یہ جو دلیر تھے ان کو پھر کان ہو گئے تھے۔ اور پھر مولانا عبدالستار نیازی جو اس کا روئے رواں تھا اس تحریک اینٹی احمدیہ تحریک کا، وہ داڑھی مونچھیں منوا کے دیگ میں چھپ کے بھاگا تھا مسجد وزیر خان سے۔ اور یہ آپ کے ان ٹولوں کی ایک روایت ہے کہ برقعے اور دیگیں ہی ان کو ملتی ہیں پھر چھپنے کے لیے، یہ اپنی کی ہوئی بات پہ کھڑے ہو کے پیرا نہیں دے سکتے۔ لیکن پچھلے دنوں ایک شائع اور متعارف غیر احمدی عالم دین جاوید غامدی صاحب کا ایک فقرہ لوگوں نے کہا کہ جی وہ ان کو سنوا دیں۔ ہم نے کیا سنوانا ہے، وہ آپ نے سنا ہوا ہے پہلے۔ انہوں نے اس معین سوال کے جواب میں یہ کہا کہ ان عبادت گاہوں کو توڑنا، ان کو مسمار کرنا اور ان کے ساتھ مذہبی اس طرح کے کھلواڑ کرنے، یہ قطعی طور پر اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف ہے، نمبر 1۔ اور نمبر 2 جو انہوں نے مین بات کہی وہ یہ کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ سن لیا آپ نے اپنے عالم کے منہ سے، اور ایگزیکٹلی یہی پالیسی ڈیسیژن چوتھے امام جماعت احمدیہ کے دور سے جماعت احمدیہ کا چلا آ رہا ہے کہ جہاں یونیفارم میں ریاست خود آئے گی، اس کے بعد ہم باغی نہیں ہیں، ہم بغاوت کی تعلیم نہیں دیں گے، اور وہاں پھر خدا جانے اور پھر یہ ریاست جانے اور ریاست کے ادارے جانے۔ یونیفارم میں آپ آئیں گے کلمہ مٹانے اور مسجدیں توڑنے تو وہ آپ توڑ کے چلے جائیں۔ پرائیویٹ کیپیسٹی میں اگر پبلک آئے گی تو ہم نہیں کرنے دیں گے۔ کیسے نہیں کرنے دیں گے، کتنے ہیں، نہتے ہیں، کمزور ہیں، وہ بات کی بات ہے۔ ایک جگہ آپ نے چسکا لے کے دیکھا تھا، سائیوال کی مسجد میں آپ بغیر پولیس کے جلوس آیا تھا، سیدھی گولیاں مار کے بندے ایٹ دا سپاٹ مرے تھے نا آپ کے، اور پرچہ کس پہ ہوا تھا؟ مربی پہ۔ یعنی جو وہاں پہ یعنی جو سزائے موت ہو رہا ہے، ٹھیک ہے اور بھی ساتھ تھے لیکن آپ نے مربی سلسلہ کو بھی ساتھ رکھا، اور وہ سزائے موت کی کوٹھڑیوں تک ان کو سزائے موتیں ہوتی رہیں، لیکن ڈیل نہیں پھر آپ کے ساتھ کسی نے کی۔ وہ تو قدرت کا نظام ہے، 10-12 سال کی جو ایک شدت تھی، اس موت کی تلوار لٹکتے اس کے سائے میں بیٹھ کے زندگی گزاری ہے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جب رہائی بخشی، اس نظم کے مصداق کے خیرات کا رب ان کی رہائی میرے آقا، کشکول میں بھر دے جو میرے دل میں بھرا ہے۔ وہ مناجات ساتھ ساتھ چلتی رہیں، لیکن آپ سے یہ ڈیل شیل کسی نے نہیں کی کہ وہ مر گئے، کیونکہ اصولی بات تھی۔ آپ پرائیویٹ کیپیسٹی میں آپ مارنے آئیں گے، دیوار پھاندیں گے، قبضہ کریں گے، حملہ کریں گے، آپ کو جتنی طاقت ہے جواب دیا جائے گا۔ آپ ریاست کو لے کے آ جائیں، آپ ریاست کے ذریعے یہ کام کریں تو کر لیں، پھر خدا جانے اور ریاست جانے۔ اس میں تو ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اب ایک آخری حصہ ہے اس بات کا، عام احمدی بھی تو بیچارہ کچھ نہ کچھ سوچتا ہی ہے نا، ادھر تو خبر آ گئی جی وہ ننکانے انج کر دیتا جی، اتنے کرتو چو کر دیتا جی، فلانی شیخو پورے اس مسجد نانو ورکا بھی ہو گیا، فلانا بھی ہو گیا۔
تو یہ سارا کچھ سن کے کچھ ذہن میں بھی تو آتا ہے نا کہ یار اسیں یہ نہ دی کیڑی مطلب ایسا کیا جرم کر بیٹھے ہیں، کیا مسئلہ کیا ہے، اور پھر ہوگا کیا؟ میر درد نے کہا آخر الامر کیا ہوگا، کچھ تمہارے بھی دھیان پڑتی ہے۔ بات یہ ہے کہ عام آدمی جو اکیلا بیٹھ کے احمدی سوچتا ہوگا بغیر سسٹم کو اس طرح سے کنسلٹ کیے بغیر، اتنی انفارمیشن پر جو عام ہر احمدی تک ہوتی ہے، تو وہ یہ سمجھ یہی آتی ہے کہ جب اس طرح کے واقعات ہو رہے ہوتے ہیں اور اسی شدت کے ساتھ اور اتنی ہی بے حسی کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں، تو آپ ذرا تصور کریں کہ آج سے 10 سال 15 سال کے بعد یہاں پہ نقشے کچھ کے کچھ ہو جائیں۔ معیشت پہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ جس معیشت پہ پاکستان بیٹھا ہوا ہے اس وقت، پوری دنیا کے اکانومسٹ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح ملک نہیں چل سکتے۔ جس طرح آپ مانگے پننے کی اور خیرات کی سروائیول پہ اس وقت ملکی اور قومی سطح پر زندہ ہیں، ایسی خیرات پہ یہ اس طرح کے جو وینٹیلیٹرز ہیں، ان وینٹیلیٹرز پر کتنا عرصہ مریض زندہ رکھا جا سکتا ہے؟ تو جو تاریخ میں کل کو احمدی بیٹھے ہوں گے اور آپ بھی بیٹھے ہوں گے، مرنے والے کا ختم ہونے والی بات کوئی نہیں ہے، تو وہاں بات یہ آئے گی کہ آپ جس وقت اپنے آخری تباہی اور بربادی کے فیصلہ کن مرحلے کی طرف بڑھ رہے تھے، تو اس سے پچھلے جو 3 مہینے تھے یا 3 ہفتے تھے یا 3 سال تھے، ان میں آپ اس تسلسل کے ساتھ خدا کے ساتھ اعلان جنگ کر کے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ خدا اور خدا کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہم نے نہیں کہا، کیونکہ ہمارے کہنے کو تو آپ کا مانتے ہی نہیں۔ آپ کے علامہ جاوید غامدی نے کہا کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ ریاست پاکستان خدا اور خدا کے رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے اپنے اسلامی تشخص تو چھوڑ دیں، جب خدا اور خدا کے رسول ہی کے خلاف فیصلہ اعلان جنگ کر دیا تو کون سا اسلام اور کون سا اسلامک جمہوریہ پاکستان؟ ایز اے اسٹیٹ اور ایز اے ریاست اور ایز اے حکومت اگر سروائیو کر جاتی ہے تو بسم اللہ ہمیں دکھا دیجئے گا۔ ایک حصہ رہ گیا تھوڑا سا کہ ہم وہ منارہ ٹوٹ گیا جی، اتھے محراب گرا گئے، وہاں جی ڈسکے دے وچ گالاں کڈی جا رہے ہیں۔ گالیوں اور بکواس پہ تو جو بانی جماعت احمدیہ نے تعلیم دی ہے، میں ہاتھ کھڑے کر کے اعتراف کرتا ہوں کہ شاید ہم سے بھی پوری طرح اس پہ عمل نہیں ہو پا رہا۔ فرمایا گالیاں سن کے دعا دو، پا کے دکھ آرام دو، کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار۔ تو گالیوں پہ تو ہمیں کچھ کرنے کے لیے کہا ہی نہیں گیا، دعائیں دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ بہت سے احمدیوں کو میں جانتا ہوں جن کی شبانہ روز جو دعائیں ہیں اور تہجدیں ہیں، ان میں واقعتاً وہ لوگ شاید ایک آدھ دفعہ، تو میں اپنا بھی کہہ سکتا ہوں، مجھے بھی توفیق ملتی ہے کہ اپنے دل کو بالکل خالی کر کے صاف کر کے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون کی دعائیں ضرور کرتے ہیں، اور رب کل شیء خادم کا رب فاحفظنا وانصرنا وارحمنا کی دعائیں بھی کرتے ہیں، اور ان کا اثر بھی روزمرہ ظاہر ہوتا ہے کہ آ جا کے کیا کیا ہے کہ وہ مٹی کے مینارے توڑ لیں، پھر پیرالل مسجدیں، یعنی پاکستان میں اگر ایک مسجد کا یا پورا اسٹرکچر کھڑا کرنا ہو تو 15-20 لاکھ روپے میں وہ کھڑا ہو ہی جاتا ہے، ایسا درمیانہ سا۔ یہاں پر ایک مسجد جو ہے وہ کم از کم 1.5 ملین یورو میں پڑتی ہے یا $1.5 ملین میں۔ تو جو یہاں ہر مہینے اور ہر ہفتے اور ہر سال میں افتتاح ہوتے ہی رہتے ہیں، بنتی رہتی ہیں، خرید رہے ہیں، بنا رہے ہیں، رہ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ پیغام اسی طرح جاری ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ وہ سروائیول کے لیے جو چیزیں چاہیے وہ ساری آرگنائزڈ وے سے ان کے اوپر نظر بھی ہے، اس کو اکٹھا بھی رکھ رہے ہیں، مجتمع بھی کر رہے ہیں، اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں۔ پیچھے رہے وہ جو پاکستان میں
پر کریں پر شکستہ وہ کیا پیچھے جو رہ گئے چشمہ کے دشمناں کے لیے. ان کے معاملے میں سمپل بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ پولیس کی سرکردگی میں میناریں توڑ سکتے ہیں، آپ پولیس اور فوج کو ساتھ لے جا کے احمدیوں کا قتل عام نہیں کر سکتے. آپ کے لیے یہ ممکن ہوتا تو آپ اب تک کئی دفعہ کر چکے ہوتے. آپ یہ کام نہیں کر سکتے. اور جس دن آپ نے یہ کیا اس کے جواب میں وہ گالیاں تو نہیں ہے نا، وہ تو قتل عام ہے نا. تو اس میں تو اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا نا کہ تیرے نفس کا تیرے اوپر حق ہے، جو اپنی جان مال اور عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا گیا وہ شہید ہے. اور دوسری بات، کوئی ملک اپنے شہریوں پر ایئر اٹیک نہیں کر سکتا اور ایٹم بم نہیں مار سکتے. پاکستان میں جتنے احمدی ہیں، نہ آپ ان کو ایٹم بم مار سکتے ہیں، نہ آپ ان کے اوپر ایئر اٹیک کر سکتے ہیں. جس دن بھی آپ نے کرنا ہے یہ گن شاٹ کی بات ہے بس. تو وہ 5, 7, 10 لاکھ آدمی میں کو 50,000 تو اپنا دفاع کرنے جو کا ہوگا ہی نا. تو اتنا بڑا قتل عام آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس لیے احمدیت پاکستان میں بھی ادھر ہی رہے گی اور دنیا میں بھی ادھر ہی رہے گی. ہاں، ان حرکتوں کے نتیجے میں ادر دین احمدی طبقے کے باقی سارے طبقوں کا جینا بھی آپ حرام کر رہے ہیں، اور پاکستان کا تشخص جو ہے اس کا بین الاقوامی طور پر بھی بیڑا گرک کر رہے ہیں. اور ڈپلومیٹیکلی اس ریاست پاکستان کو جہاں جہاں بھی بحث مباحثہ یا ریبٹلز درپیش ہیں، ان ساری جگہوں پر آپ اپنی انٹرنیشنل ڈپلومیٹس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکاتے چلے جا رہے ہیں اور کوتاہ نظری کی بدترین مثال کے طور پر اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں. خطرے کی بات اس لیے کوئی نہیں ہے کہ بہرحال موجودہ رجیم اور موجودہ جو سیٹ اپ ہے، اس سے پہلے جو ضیاء الحق کا دور تھا، اس وقت پاکستان کے پاس پیسے بھی زیادہ تھے. اس وقت پاکستان کی افواج کو امریکہ کا اسلحہ بھی مل رہا تھا، اور اس وقت ننگا چٹا ڈکٹیٹر تھا مارشل لا امپوز کر کے بیٹھا ہوا، کھلا بے حیائی کے ساتھ، اور دونوں عہدے اپنے پاس رکھ کے کہتا تھا صدر پاکستان ضیاء الحق محمد ضیاء الحق is pleased to extend the services of آرمی چیف جنرل محمد ضیاء الحق. اسی نے اس کی ایکسٹینشن، اس وقت تو ایکسٹینشن بھی مانگنی نہیں پڑتی تھی. وہ بدترین مخالف تھا اور اس نے یہ کہا تھا کہ ہم اس کا قادیانیت ایک کینسر ہے اور میں اس کو جڑوں سے اکھاڑ دوں گا. تو جب آپ کے پاس وسائل، سٹیٹس، فوٹنگ، پیسے، اسلحہ سب سے زیادہ تھا جس پیک کے زمانے میں، اور احمدیوں کی اس وقت باہر ورت، اکنامک سٹرینگتھ اور آرگنائزیشنل سٹرکچر اور آپ لوگوں کے خوف کے سامنے آنے کھول کے سیدھا کھڑے ہونے والی پریکٹس، وہ بھی ابھی اتنی نہیں تھی. اب تو ہو چکی ہے نا. پنجابی کہندے نے وہ پہلا بوکا پانی دا ٹھنڈا لگتا ہے. 100 آدمیوں پہ حملے کیے، آپ کی وہ جو حملہ آور تھے اس کی چلتی ہوئی کلاشنکوف کو ایسے انگلیوں میں پکڑ کے سیدھا آسمان کی طرف کر دیا، اور وہ لڑکا ادھر ہی ہے جرمنی میں نے اس کی جلی ہوئی انگلیاں دیکھی ہیں جس میں سے وہ راؤنڈ نکلا تھا لاہور کے واقعات میں. تو ہن تو چاکا لتھ گیا ہے نا، احمدیاں دا بھی تو کوئی چاکا لتھا ہے نا کہ اسی کی کریے ہونا، اپنے آپ گولی مار کے مر جائیے. مریں گے آئی نال، اللہ تعالیٰ جب چاہے گا تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح نہیں. وہ قتل عام میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نہیں کر سکتے، وہ آپ کے لیے ممکن نہیں ہے. یہ حرکتیں کر کے آپ ملکی تشخص کا قتل عام کر رہے ہیں اور خدا کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ کر رہے ہیں. ہمیں انتظار ہے کہ آپ اس اعلان جنگ کے بعد تاریخ آپ کو کس طرف کھڑا ہوا دکھاتی ہے ہمیں. اور یہ میں عرض کرتا ہی رہتا ہوں کہ نتائج دیکھنے کے لیے ہم ہوں گے انشاءاللہ. چودھری محمد علی صاحب کے شعر پہ بات ختم کرتے ہیں کہ ہمیں بھی عہد کے انجام سے تھی دلچسپی کہ ہم فقیروں کا اس نے ادھار دینا تھا. فی امان اللہ. السلام علیکم.